بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع چل رہا تھا وصیتوں کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنا ایک باغ جو کہ انہیں بہت زیادہ عزیز تھا، جس کا نام بیروحہ تھا، اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور کہا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ تو اس پر آقا علیہ صلاۃ والسلام کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہے تو اسے اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دے یا کسی عام غریب مسکین کو دے دے، تیرا یہ صدقہ اللہ کی راہ میں جائز اور قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کی وضاحت یہ، جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جو چوتھے سپارے کے شروع کی پہلی آیت ہے کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی قیمتی عزیز چیز کو خرچ نہ کر دو تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تو اس بارے میں صحابی ابو طلحہ انصاری نے سوچتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز کو اپنا وہ باغ یاد آیا جس کا نام بیروحہ تھا، اور وہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کے گھر کے سامنے تھا، یعنی مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ تو انہوں نے اپنے اس باغ کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، لیکن کسی خاص شخص کی تخصیص نہیں کی کہ یہ فلاں کے لیے ہے، بلکہ ہر ضرورت مند کے لیے اس کو وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کہ ہر ضرورت مند اس میں سے پھل لے سکتا ہے اور اس میں موجود کنویں میں سے پانی لے سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے اللہ کی راہ میں اپنا کچھ مال، اپنی بہت محبوب ترین چیز، اپنی پسندیدہ اور قیمتی ترین چیز اللہ کی راہ میں وقف کر دی، اور اس نے کسی خاص شخص کو منتخب کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں کے لیے ہے یا میرے فلاں رشتہ دار کے لیے ہے یا کسی باہر سے کسی عام غریب مسکین کے لیے ہے، تو بھی اس کا صدقہ جائز ہوگا۔ یعنی جب ہم نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کو دینے کا ارادہ کر لیا تو خواہ اس میں سے کوئی رشتہ دار لے یا پھر کوئی باہر کا غریب مسکین لے، تو کسی بھی صورت میں اللہ کی راہ میں اس کی یہ نیکی قبول ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس کی اس قیمتی ترین چیز کو قربان کرنے کی نیکی کو قبول کر کے اس کو اجر عظیم دے دیا۔ اس حدیث پاک کے حوالے سے امام بخاری فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے کوئی چیز اللہ کی راہ میں وقف کر دی تو اس میں سے اسے اس کے قریبی رشتہ دار جن کا پہلے حق ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے ضرورت مندوں میں سے اپنے رشتہ داروں کو دو اور پھر باہر کسی غریب مسکین کو دو، تو ان کے لیے دینا دگنا ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنی چیز کو وقف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی لے لے، تو بے شک اس کے لیے جائز اور قابل قبول ہوگا، لیکن اسے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے اور اپنے خاندان میں سے جتنے بھی ضرورت مند ہیں انہیں وہ ضرورت کی چیز فراہم کرے اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے کو دے، تو اس کے لیے دگنا اور چگنا اجر ہوگا۔ اسی طرح امام شافعی جو کہ بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی چیز کو اللہ کی راہ میں وقف کیا، اپنی قیمتی ترین چیز کو اللہ کی راہ میں وقف کیا اور اس کی تخصیص نہیں کی کہ یہ کس کے لیے ہے، تو جائز نہیں ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب کسی نے اللہ کی راہ میں اللہ کی نیت کر کے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی نیت کر کے کچھ بھی کسی کو دے دیا، تو چاہے وہ کسی اس کے ضرورت مند رشتہ دار کے حصے میں آئے یا باہر کسی غیر غریب مسکین کے حصے میں آئے، اس کی نیکی اللہ تعالیٰ نے لکھ لی اور اس کے لیے اجر عظیم ہو گیا اور اس کو دگنا چگنا ثواب مل گیا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اپنے کسی مال کو یا اپنی کسی چیز کو صدقہ و خیرات کرتا ہے، اجر اکٹھا کرنے کے لیے، ثواب اکٹھا کرنے کے لیے، نیکیاں بڑھانے کے لیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے خاندان میں نظر دوڑائے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر سکے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا صدقہ تمہارے قریب ترین رشتہ داروں، ضرورت مندوں کے لیے ہے اور اس کے بعد کسی اور کے لیے ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ کی راہ میں کسی چیز کو وقف کرنے لگے تو ہمیں چاہیے قریب ترین رشتہ داروں کو دیکھ لیں کہ ان میں سے کون ضرورت مند ہے، تو جو کوئی رشتہ داروں میں سے اس چیز کا ضرورت مند ہو، پھر اس کے بعد کسی غیر کو، کسی باہر غریب مسکین فقیر کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
اپنے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔